یا رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر تمہارے برتن میں کتا پانی پی لے تو اس کا کیا حکم ہے، یعنی کہ اگر کسی برتن کے اندر کتا منہ ڈال کر پانی پی لے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو حدیث مبارکہ کی روح سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو، اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو اور پھر اس کو استعمال کرو۔ آئیے آگے والی حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکاری کتے کے متعلق پوچھا گیا کہ اس کا شکار کھانا کیسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کے حکم کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اس نے اس کو مار دیا تو کھا لو، اور جب اس نے خود اس شکار سے کھا لیا تو نہ کھاؤ، کیونکہ وہ اپنے لیے شکار کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کبھی میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور وہاں دوسرا کتا بھی پاتا ہوں تو فرمایا یہ شکار بھی نہ کھاؤ، کیونکہ تو نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی نہ کہ دوسرے پر۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر تم اپنے کتے کو چھوڑتے ہو، یعنی کہ سکھائے ہوئے کتے کو اگر تم چھوڑتے ہو شکار کے لیے تو اب اس نے شکار کیا اور شکار کر کے تمہیں دیا تو اب تم اس میں سے کھا لو، یعنی کہ اس کو تم کھا سکتے ہو۔ اور اگر اس نے شکار کیا ہے اب اس نے کھا لیا بیچ میں سے، بے شک تم نے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے اگر اس شکار میں سے خود کھایا ہے تو پھر تم نہیں کھا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے پھر شکار کیا، یعنی کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے وہ کھا لیا ہے تو اب تم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سے کھایا نہیں ہے تو پھر تم اس کو شکار کو کھا سکتے ہو۔ تو پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم اپنا کتا چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر دوسرا کتا بھی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور شکار جو ہے وہ دوسرا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اب تم وہ شکار نہ کھاؤ، کیوں کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی، اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، اس لیے تمہارا کتا جو شکار کرے گا وہی تمہارے لیے کھانا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پر پہلے سے ہی کتا موجود ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں نے مل کے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ شکار نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ بسم اللہ جو پڑھی ہے وہ تم نے اپنے کتے پر پڑھی ہے نہ کہ دوسرے کتے پر پڑھی ہے، تو اس لیے وہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔